ایک رات مجھے دفتر میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ مجھے رات کے وقت گاڑی چلانا بالکل پسند نہیں تھا، اور اس سے بھی برا مجھے اس سنسان سڑک سے گزرنا لگتا تھا۔ میں نے یہ سفر ہمیشہ کی طرح خدا کا نام لے کے شروع کیا۔ ویسے تو میں یہ سفر ہر روز طے کرتا تھا، مگر آج دل میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جب میں اس سنسان سڑک پہ پہنچا تو میرے دل کا خوف اور بڑھ گیا۔ دور دور تک سڑک پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لمبے لمبے درخت تھے جو دن میں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے تھے، مگر رات میں یہی درخت خوفناک لگتے تھے۔ اس سڑک پر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سامنے ایک عورت اور ایک بچہ نظر آئے جو کہ لفٹ مانگ رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ماتھے پر تازہ چوٹ کا نشان تھا۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے رات کے اس وقت گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا آپ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ اس وقت کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کی امی کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، DHA فیز 8۔ میں نے یہ سن کر اس عورت کو بولا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ میں خود بھی DHA فیز 8 میں ہی رہتا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ نہ میں نے کچھ بولا، نہ اس عورت نے، اور بچے کے منہ سے تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ جب ہم فیز 8 پہنچے تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کی امی کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ تو اس عورت نے جو ایڈریس بتایا وہ میرے گھر کا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانس پھولنے لگی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اس عورت یا بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بات پر چونک کر پیسنجر سیٹ پر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس دن گھر پہنچا اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر پایا، اور 2 دن تک بخار میں تپتا رہا۔ اس واقعے کے ہفتے بعد ابھی اس واقعے کا خوف میرے دل سے نکلا نہیں تھا۔ ایک رات میں اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا اور ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے وہ عورت اور بچہ نظر آئے۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے اور ہوا میں تھے، اور آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سہم گیا اور خوف کی وجہ سے اپنے قدم نہیں ہلا پایا۔ وہ عورت میرے بالکل قریب آ گئی اور آرام سے بولی، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر وہ دوبارہ غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے دونوں حادثوں کا اپنی بیگم سے ذکر کیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے کہے گی کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ بھی ان ماں بیٹے کو دیکھ چکی ہے، اور اکثر جب وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو کوئی خون سے سلیب پر چلے جاؤ لکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر میری فکر اور بڑھ گئی۔ مجھے لاہور شفٹ ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اور یہ گھر ہم نے بنا بنایا خریدا تھا۔ میں نے اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے ایک عالم بابا کو گھر بلایا جو جنوں کو بھگاتے تھے۔ وہ ہمارے گھر آئے اور داخل ہوتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد گھر کے کھڑکی اور دروازے زور زور سے بجنے لگے، اور اس عورت کی آوازیں گھر میں گونجنے لگیں، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، اور ہلکی ہلکی بچے کے رونے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ان عالم بابا نے جب پڑھنا بند کیا تو فوراً خاموشی ہو گئی۔ ان عالم بابا نے ہمیں ہر روز
सुबह और शाम में कुछ पढ़ने को बोला। उस रात मैं बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो वो बच्चा पंखे के साथ ऊपर हवा में लहरा रहा था और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं अपनी बीवी को ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगा और वो बच्चा ज़ोर से हंस के बोला, वो नहीं आएगी, मेरी माँ ले गई। ये सुनकर मैं अपनी बीवी को तलाश करता हुआ पूरे घर में भागने लगा और उसको आवाज़ें देने लगा। जब पूरे घर में वो कहीं नज़र नहीं आई तो मैं छत पे गया और वहाँ देखा तो तरह के साथ मेरी बीवी फंदे से लटकी हुई थी। उस बच्चे की हंसी की गूंज मेरे कानों में चुभ रही थी। Once